السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصاف انسانی کے تزکیہ کی طرف سب سے بڑا مشن ہے جو انبیاء کی پیروی میں لاگو کیا گیا ہے، اور اس میں انسانی اوصاف میں خاص خاص چیزیں بتا چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز، جب اقتدار میں غلبہ میں بندہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا ہی نقشہ ہوتا ہے، لیکن خلافت راشدہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انہوں نے کمال عاجزی اور انکساری سے تاریخ رقم کر دی کہ وہ غیر مسلموں کے لیے بھی آئیڈیل بن گئے۔ اور شاہکار رسالت حضرت فاروق اعظم، اس کا دور دیکھیں تو جیسا ان کا جلال تھا، جیسے ان کا دبدبہ اور ان کی حکمرانی تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو خدمت، عاجزی اور جان نثاری کا نمونہ بنا دیا۔ سب سے بڑی فتح رومیوں کے ساتھ جنگ یرموک کی فتح تھی، اور قادسیہ کی جنگ ایرانیوں سے سب سے بڑی فتح تھی، اور ان دونوں سپر پاور کو شکست دینے کے بعد بہت زیادہ خوشی کا سماں تھا۔ لیکن تو اس موقع پہ کسی شخص کا کوئی سوال کرنا انکساری کا درجہ ہے کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے مال غنیمت کے کپڑے میں غبن کیا ہے، ہماری قمیض نہیں بن سکتی تھی عام سپاہیوں کی، تو اے امیر المومنین آپ کی اتنی بڑی قمیض کیسے بن گئی؟ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی اور جواب دیا جاتا، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ فاروق اعظم کی طرف سے بولا کہ میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا تھا تاکہ ان کی قمیض کھلی بن جائے۔ اس پر وہ جو شخص کہہ رہا تھا نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہا تھا اب ہم سنتے بھی ہیں اب ہم مانتے بھی ہیں۔ جب بیت المقدس کی چابیاں دینے کا مرحلہ آیا تو یہودیوں کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کا امیر وہ خود آئے گا تو ہم چابیاں دیں گے اور غلبہ اور قبضہ ہم منتقل کر دیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے پہ کہ اگر آپ کے جانے سے خون بہا اور قتل و غارت نہیں ہوتی تو یہ بہت اچھا چانس ہے، حضرت عمر فاروق خود چلے اور عاجزی انکساری کی مثالیں قائم کر دیں کہ وہ جو خادم تھا، ایک حصہ تھا سفر کا وہ سوار ہوتا اور ایک حصہ آپ پیدل چلتے، اور اتفاقاً کہ جس وقت اس نے سوار ہونا تھا اور فاروق اعظم نے مہار پکڑنی تھی اونٹ کی اور وہ بیت المقدس کے داخلے کا مرحلہ تھا، تو انہوں نے سختی سے اس بات کو رد کیا کہ تم مہار پکڑو اور امیر المومنین سوار ہو تاکہ دشمن کو لگے۔ تو انہوں نے فرمایا بے انصافی اور بے عدلی کسی صورت بھی میں برداشت نہیں کروں گا، اب تم بیٹھو اور میں مہار پکڑتے ہوئے داخل ہوں گا۔ اور جس وقت ان یہودیوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور ان کا خادم وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے، تو انہوں نے یک بارگی بس یہ نشانی اپنی کتابوں میں دیکھ رکھی تھی، انہوں نے چابیاں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دی، اور اس عورت کے گھر اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پہنچ گئے جن کے بارے میں انہوں نے سنا تھا اپنے کانوں سے
کہ اماں دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یہ بددیانتی ہے اور امیر المومنین نے اسے منع کیا ہے۔ اور اس کی ماں پر کہ کون سا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس سوال کو سن کر امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگنے پہنچ گئے۔ یہ ہیں وہ چیزیں تو اقتدار اور غلبے کے وقت میں بھی انکساری اور دیانت اور فرد شناسی کا عنصر ان میں جب غالب تھا تو اسی وجہ سے دشمن 1 مہینے کے سفر پہ بھی ان سے ڈرتا تھا اور کانپتا تھا کہ ان کا سامنا وہ کر، اور خدا پھر ان کو ایسے معجزے اور کرامتیں دکھاتا تھا کہ مسجد کے ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں اور ان کے سامنے خدا نے افریقہ میں لڑی جانے والی جنگ کا نقشہ رکھ دیا کہ ساریہ کی فوج کے پیچھے سے دشمن پھر رہا ہے جیسے جنگ احد میں پیچھے سے پلٹ کے آیا تھا۔ تو وہیں سے منظر میں انہوں نے دیکھا اور وہیں سے بولا ساریہ الی الجبل، ساریہ الی الجبل، اور وہ جو فرماتے تھے کہ مجھے یوں لگا کہ میرے پاس سے وہ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے دشمن کا خیال کرو، پلٹ کر آ رہا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔